آله وأصحابه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح رب زدنی علما فہما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ کے کرم اور اس کی مہربانی سے درس قرآن پاک کے سلسلہ کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے اندر بیان ہونے والے پیغام سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے. سورۃ البقرہ کے حوالہ سے ہم پڑھ رہے تھے. اس کے حوالہ سے چند باتیں اس کے تعارف میں اور اس کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم پڑھتے ہیں. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. 40 رکوع اور 286 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے. مدنی سورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر 86 آیات سورہ مبارکہ جو ہیں وہ مکی ہیں اور باقی صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں. ٹوٹل قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں. سورۃ البقرہ اس کا نام ہے. بقرہ کا معنی گائے ہے. تو یہ سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ مبارکہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے جو آگے آئے گا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے تعارف میں یہ بات ذہن میں رہے. بقرہ کا معنی گائے ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک قتل ہوا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے قتل کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے خون کے ساتھ مقتول کو لگائیں اور پھر وہ خود بول کر کہے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر وہ بڑا لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، گائے کو ذبح کر کے اس کے ساتھ مقتول کو لگایا گیا جس کو قتل کیا گیا تھا. تو اس نے بول کر کہا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. تو اس واقعہ کی نسبت کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اور یہ صورتوں کے نام توقیفی ہیں، شرع پر موقوف ہیں، یعنی یہ نام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نازل ہوئے ہیں. سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، یہ صورتوں کے جو نام ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کے نام رکھوائے ہیں. سورۃ البقرہ کی اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں 1000 اوامر ہیں، یعنی امر ہے، حکم ہے. 1000 نواہی ہیں، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے. مدنی دور کے اندر سب سے پہلے یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورہ مبارکہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے.
اور تقریباً 10 سال تک یہ سورہ مبارکہ نازل ہوتی رہی ہے۔ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے، اور 10 سال تک تقریباً حضور کے قلب اطہر پر اس کا نزول ہوتا رہا۔ اس کے اندر امر ہے، نہی ہے، احکام ہے، نماز روزے کا بیان ہے، اور ابتدا کے اندر اللہ کریم نے اس کتاب کے لا ریب ہونے کا بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اس کے ہدایت ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی وہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم ہدی للناس ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے جو ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ صرف متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں، یعنی وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو آگے متقین کی صفات بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ کریم نے، چونکہ مکہ شریف کے اندر صرف مسلمانوں کی مخالفت کرنے والے مشرکین تھے یا بت پرست لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی اور گروہ نہیں تھا، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سے قبائل اور بہت سے بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر مخالفت بڑھنے لگی، اسلام کے خلاف لوگ سامنے آنے لگے، اور پھر مختلف قسم کے گروہ سامنے آئے، جن کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مشرکین بھی تھے، بت پرست بھی تھے، اور ایک خطرناک گروہ جو وہاں پر تیار ہو گیا وہ منافقین کا تھا۔ مدینہ پاک کے اندر منافقین کا گروہ بھی متحرک ہو گیا۔ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کوئی بات کرتا ہے اور دل میں کچھ کرتا ہے۔ تو منافق جو تھے وہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے کہ مسلمانوں کو یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ان سے ہٹ کے جاتے تھے تو پھر کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کرتے تھے اور پھر مخالفت کرتے تھے۔ تو یہ خطرناک گروہ تھا کہ جو اندر اندر سے ہی مسلمانوں کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر ان سب کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، بت پرستوں کے بارے میں، اور منافقین کے بارے میں کھل کر یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، احکام کے اندر بھی بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ 1000 اوامر و نواہی پر مشتمل اور دیگر بے شمار مسائل اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فاروق اعظم جیسی ہستی 12 سال میں حضور کی بارگاہ سے صرف سورۃ البقرہ کی آپ نے مفہوم، تفسیر اور اس کو سیکھا ہے، تو پھر اس کے اندر کتنا کچھ ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے اندر بھی بے شمار باتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، جن کا معمول قرآن کریم پڑھنا ہے، ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اور پھر حضور نے فرمایا کہ 2 صورتیں جو روشن ہیں ان کو پڑھا کرو۔ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں؟ فرمایا کہ سورۃ البقرہ
اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے سورۃ البقرہ کے حوالہ سے کہ یہ سورت پڑھنا باعث برکت ہے، اور اس کا ترک کر دینا، نہ پڑھنا، یہ حسرت ہے۔ یعنی اس سے مراد ہے کہ جب انسان یہ پڑھتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس کے ثواب سے محروم ہونے کی وجہ سے حسرت میں رہتا ہے، افسوس میں رہتا ہے کہ کاش میں اس کو پڑھ لیتا۔ تو اس کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد ہوا، فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کے اندر نوافل پڑھا کرو اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بطور خاص حضور نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ جو انسان پڑھتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اور جنات کے حملوں سے اور ان کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے سورۃ البقرہ کو پڑھنے والا۔ اور فرمایا کہ جو رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ رات بھر شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک عظیم